الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل ولو نزلناہ علی بعض العاجمین فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شعراء کے یہ 11ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ تاریخی بیان کے اختتام کے بعد اب موضوع اسی طرف پھر رہا ہے جس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی سورہ مبارکہ کا جس مضمون سے آغاز ہوا تھا اسی مضمون کی طرف اب یہ پھر رہا ہے موضوع۔ شروع میں رب کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو آیات ہیں تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس سورہ شعراء میں، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی ایسی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، کھول کر بیان کرتی ہیں۔ کسی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اگر غور و فکر کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے گا، ان کو سنے گا تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، اور ہر راست باز شخص اس بات کا اقرار کرے گا کہ جن باتوں کا ان میں حکم دیا گیا ہے وہ بھی حق ہے، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی حق ہے، سب انسان کے اپنے فائدے میں ہیں۔ تو یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ تو اسی مضمون کی طرف اب یہ چونکہ آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور بڑا طویل رکوع ہے تو موضوع اسی آغاز کی طرف ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی جو کچھ یہ نازل ہوا ہے اس کتاب میں وہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے سب کچھ یہ، اور یہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کلام خود ایک معجزہ ہے۔ یہ مخالفین جو طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ، اس کلام پر ذرا غور تو کریں۔ یہ کلام اپنی مثال آپ ہے۔ یہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور آپ کے دل پر روح الامین جو ہے بہت امانت دار روح، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، وہ اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ یعنی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑتی اس کلام کی جب تک آپ کی زبان مبارک سے ادا نہ ہو۔ اس سے پہلے یہ بہت محفوظ طریقے سے آپ کے دل پر نازل کیا جاتا ہے۔ یہ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ بھی ان ہستیوں میں شامل ہوں جو ڈرانے والے تھے، جو پہلے لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے، آپ بھی انہی میں شامل ہوں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ کلام صاف صاف عربی زبان میں ہے، واضح طور پر عربی زبان میں ہے، کیونکہ اس کے اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں۔ مکہ کے لوگ جن کے سامنے یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، پڑھی جا رہی تھیں، ان کی اپنی زبان عربی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی زبان سے تعلق رکھتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی جو تعلیمات یہ کتاب پیش کرتی ہے یہی تعلیمات سابقہ کتابوں میں موجود ہے، یعنی ایک خدا واحد کی بندگی اور اطاعت، آخرت کی زندگی کا عقیدہ اور رسولوں کی پیروی، یہ باتیں جو یہ کتاب بیان کرتی ہے یہی سابقہ کتابوں میں بھی یہی تعلیم موجود تھی ہے۔ اور یہ کہ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے؟
ذرا اور تو کریں، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ تو کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ اس کلام کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام بھی اسی طرح کا ہے جیسا سابقہ انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی ایک مثال بھی بیان کی جاتی ہے، سیرت ابن حشام میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت جعفر نے لوگوں کے سامنے حبشہ میں اللہ کی یہ دعوت رکھی، وہ وہاں ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں سے پھر کوئی 120 افراد کا قافلہ جو ہے وہ مکہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کر ملا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے آپ ہمیں وہ کلام سنائیں ذرا۔ اور قریش کے لوگ بھی موجود تھے خانہ کعبہ میں، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ تو جب آپ علیہ السلام نے اللہ کے اس کتاب سے آیات ان کے سامنے تلاوت کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ یہ وہی کلام ہے جو ہمارے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے، اسی طرح کا یہ کلام ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ اور جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو صرف معلومات کے لیے بھیجا تھا تمہارے لوگوں نے، اور تم نے یہاں اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ تم سے زیادہ احمق قافلہ مکے میں پہلے کوئی نہیں آیا جیسے تم ہو۔ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم تم سے بحث نہیں کرتے، ہم تم سے الجھتے نہیں ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں، ہم نے جو کچھ سنا ہے یہ حق ہے اور ہم اس کی تردید نہیں کر سکتے اور ہم مجبور ہیں اس کو قبول کرنے پر، اس پر ایمان لانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اولم یکن لہم آیتن، کیا ان انکار کرنے والوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا کلام حق ہے جیسے کہ ہمارے پیغمبروں پر نازل ہوا تھا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ پڑھ کر سناتے تھے تو کہتے تھے یہ کیا ہے، یہ تو نعوذ باللہ خود گھڑ لیتا ہے، کلام عربی میں ہے، خود بھی عربی ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے، اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے اور کہہ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے، غیر عرب پر، جو عربی زبان سے واقف ہی نہ ہوتا، اگر اس پر ہم اس کلام کو نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ انہیں پڑھ کر سنا بھی دیتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو پھر بھی یہ ماننے والے نہ ہوتے، پھر یہ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ تو اس زبان کو جانتا بھی نہیں ہے اور فرفر سنا رہا ہے، عربی میں پڑھ کر سنا رہا ہے، ضرور اس کے اوپر کوئی جنات ہو گئے ہیں جو اس کلام کو سنا رہے ہیں اور یہ کوئی پیغمبر نہیں ہے، پھر بھی یہ اسی طرح کی بات کرتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرموں کے دلوں سے اس کلام کو ہم اسی طرح سے گزارتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ تو اس کو سن کر، اس کلام حق کو سن کر اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اس پر، ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ان کو تو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، لیکن جو نہ ماننے والے ہیں ان کے دلوں سے یہ کلام ایسے گزرتا ہے جیسے لوہے کی گرم سلاخ ان کے دلوں میں سے گزر رہی ہو، بڑا ناگوار گزرتا ہے، بڑے سیخ پا ہوتے ہیں وہ اور اس کو سننا نہیں چاہتے۔ وہ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ کوئی دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، یعنی ایسا دردناک عذاب جیسا کہ ابھی پچھلے 7 قوموں کا ذکر ہوا ہے، ان پر جو عذاب آئے، جب تک ایسے کسی عذاب کو یہ نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے بے خبری کی حالت میں اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، جیسے سابقہ قوموں پر آیا
کہ پچھلے پہر رات کو جب کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی شکل میں، ایک زلزلے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، یعنی اس طرح کا اچانک کوئی عذاب ان پر ٹوٹ پڑے۔ فَيَقُولُوا، اور پھر اس وقت یہ کہیں جب عذاب کے آثار اپنے سامنے دیکھ لیں، هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کہ کیا کوئی مہلت ہے ہمارے لیے، کہ ہم اب اپنا رویہ تبدیل کر لیں، اب ہم ایمان لے آئیں، اب کیا ہمارے لیے کوئی مہلت ہے؟ تو پھر مہلت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ افا بھی عذابنا یستعجلون، تو دیکھو ذرا ان لوگوں کا حوصلہ، کیا یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ پیغمبر سے کہتے تھے، ابھی پچھلی آیات میں گزرا ہے یہ، کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے تھے، اور عذاب کے لیے جلدی اس لیے مچا رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں آنا ہمارے اوپر، بس دھمکی دھمکی ہے، کوئی عذاب ہمارے اوپر آنے والا نہیں ہے۔ افرائیت، آپ نے ان کے حال پر غور کیا ہے کہ ان متعناہم سنینا، کہ اگر ہم برسوں تک بھی ان کو عیش کے لیے سامان زندگی دیتے چلے جائیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہیں آئے گا، ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، چاہے کتنا ہی ہم ان کو مہلت دیے چلے جائیں اور سامان زندگی دیتے چلے جائیں، اور وہ جب عذاب ان پر آئے گا تو اس کا بچاؤ یہ نہیں کر سکیں گے، اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بستی کو اس کیفیت میں ہلاک نہیں کیا کہ اس کے پاس خبردار کرنے والے نہ آئے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بستی کو بھی عذاب سے دوچار کیا ہے، پہلے اس پر حجت تمام کی ہے، یعنی سارے تقاضے پورے کیے ہیں، پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، نصیحت کی گئی، مہلت دی گئی، سابقہ قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا، یعنی ہر طرح سے حجت اللہ نے تمام کی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ثابت کر دیا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا اس حالت میں کہ ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہ آئے ہوں۔ ذکرہ یعنی نصیحت کی پوری جو حق ہوتا ہے وہ ادا کیا گیا نصیحت کرنے کا۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے ہرگز نہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، یہ بندے خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یا اللہ ہم سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنی شامت کو خود ہی دعوت دینے والے ہیں، یا اللہ ہمیں صحیح لوگوں کے انتخاب کی توفیق عطا فرما، جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، جو تیرے نظام کو قائم کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔